اب آپ کو اندازہ ہے کہ ایک دم جو ہے وہ اس کا تیور بدل گیا ہوگا. تمہیں یہ جرت کیسے ہوئی؟ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا آقا ہوں، تم میرے غلام ہو، تم نے میری غلامی کا انکار کیسے کر دیا؟ یہ وہ چیز تھی کہ جس پر حضرت بلال کو اس نے بڑی سخت سزا دی. اور آپ کو اندازہ نہیں ہے، جن حضرات نے سعودی عرب کا سفر کیا ہے، اللہ نے انہیں حج اور عمرے کی سعادت عطا کی ہے، انہیں کچھ اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہاں زمین کس طرح کی ہے. پتھریلی زمین، نوکیلے پتھر جن پر صرف اونٹ چل سکتا ہے، گھوڑا چل نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کے پاؤں کو اللہ تعالیٰ نے وہاں چلنے کے لیے بنایا ہے نا. ان پر الٹا لٹا کر حضرت بلال کو گھسیٹا ہے اس نے زمین پر، اور تھوڑی دیر کے بعد پوچھتا تھا اب بتا تیرا رب کون ہے؟ تو حضرت بلال کہتے تھے ایک ہی ہے، تم نہیں ہو. پھر سزا دیتا تھا، پھر یہی سوال کرتا تھا اب بتا تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتے تھے احدن، ایک، تم نہیں. پھر سزا دیتا تھا، پھر پوچھتا تھا اب بتا تیرا رب کون ہے. تو جھگڑا اللہ تعالیٰ کو خالق ماننے کا نہیں تھا اور الہ ماننے کا بھی نہیں تھا. اس کا بھی میں ثبوت دیتا ہوں آپ کو کہ مکہ مکرمہ ایک چھوٹی سی بستی تھی. یعنی آج ہمارا کوئی بڑا گاؤں لے لیں، آپ کسی دوست کے ساتھ اس کے گاؤں میں جائیں اور وہاں سے کوئی شخص گزر رہا ہو، مرد ہو یا عورت، آپ اس سے پوچھیں کہ یہ کون ہے، وہ آپ کو اس کا نام بتائے گا، اس کے باپ کا نام بتائے گا، اس کی برادری بتائے گا، یہ بھی آپ کو بتائے گا کہ ان کی کتنی پیلیاں ہیں. گاؤں کا ایک خاص تعارف ہے نا. اور اگر وہ کوئی کاروباری لوگ ہیں تو یہ بتائے گا کہ ان کا فلاں چیز کا کاروبار ہے. پھر ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتائے گا کہ ان کا لین دین کیسا ہے، ویار کیسا ہے. ہوگا نا ایسے ہی. اب مکہ وہ چھوٹی سی بستی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان سب کو معلوم ہے کہ یہ جو ہاشمیوں کا لڑکا ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عجیب قسم کا کاروباری آدمی ہے. کاروباری تو نہیں تھے، سیلز مین تھے، اپنا تو سرمایہ نہیں تھا آپ کے پاس، کہ یہ سودے کا نقص بتا کر بیچتا ہے. یعنی پہلے بتاتا ہے کہ جی میرے سودے میں یہ نقص ہے، پھر اس کی قیمت بتاتا ہے، کسی نے لینا ہو تو لے لیتا ہے، نہیں لینا ہو تو نہیں لیتا، لیکن پھر بھی سب سے زیادہ نفع کماتا ہے. یہ معلوم تھا نا ان کو. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کے ان سے یہ سوال کیا ہے کہ میں نے تم میں 40 سال گزارے ہیں، تم نے مجھے کیسا پایا؟ تو سب نے کہا کہ ہم نے آپ کو سچا پایا، ہم نے آپ کو دیانتدار پایا تھا نا. تو کیا آپ کا خیال ہے کہ انہیں یہ پتہ نہیں ہوگا کہ یہ ہمارے بتوں کو سجدہ نہیں کرتا؟ یقیناً پتہ ہوگا، لیکن یہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے. یعنی جو لارڈز ہوتے ہیں، جو آقا ہوتے ہیں، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ ان کا غلام جو ہے وہ عیسائی ہے کہ یہودی ہے کہ مسلمان ہے. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ کو اپنی دکان کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے کوئی ملازم چاہیے. آپ کو اشتہار دیں گے یا کچھ دوستوں سے احباب سے کہیں گے یار ہمیں فلاں کام کے لیے آدمی چاہیے، کوئی ڈھونڈ کے دو. 2-4 آدمی آپ کے پاس آئیں گے، ان میں سے 2 آپ کو پسند آئیں گے، ان کی سی وی اچھی لگے گی، ان کا تجربہ اچھا لگے گا. آپ ان 2 کو دوبارہ بلائیں گے انٹرویو کے لیے. آپ پوچھیں گے ہاں بھائی پہلے بھی کہیں کام کرتے رہو؟ یعنی ان میں سے ایک آدمی کا نام اقبال حسین ہے. آپ اسے کہیں گے ہاں بھی تم پہلے بھی کہیں کام کرتے رہے ہو؟ کوئی کہے گا جی ہاں میں فلاں جگہ کام کرتا رہا ہوں. آپ کا اچھا باہر بیٹھو. آپ ٹیلی فون ملائیں گے اب اس دکان پر، ہاں جی اقبال مسیح کو جانتے ہیں؟ وہ کہے گا بالکل جانتے ہیں، ہمارے پاس کام کرتا رہا ہے. کیسا آدمی ہے؟ بہت کھرا آدمی ہے. کام کیسا جانتا ہے؟ بہت اچھا کام جانتا ہے. اب فوراً پلٹ کے سوال کریں گے پھر نکالا کیوں تھا؟ سے وہ آپ کو جواب دیتے ہیں کہ جی اصل میں اس کی والدہ بیمار ہوئی تھی تو یہ 1 ہفتے کی چھٹی لے کر گیا تھا، اس کی والدہ کی بیماری طول پکڑ گئی، پھر وہ فوت بھی ہو گئی، بعد میں اس کو 2 مہینے لگ گئے. ہم نے آدمی اور رکھ لیا تھا، جب یہ واپس آیا تو پھر ہمارے پاس گنجائش 2 آدمیوں کی نہیں تھی، اور یہ مناسب ہمیں نہیں لگا کہ ہم پہلے آدمی کو بغیر وجہ کے نکال دیں. اب آپ دوسرے شخص کو بلائیں گے،
چلیے اس کا نام محمد حسین کہہ لیجیے یا کوئی اور نام کہہ لیجیے. اب اس سے پوچھیں کہ ہاں بھائی پہلے بھی کہیں کام کرتے رہے ہو؟ وہ بھی بتائے گا کہ ہاں جی میں فلاں دکان پہ کام کرتا رہا ہوں. اچھا بیٹھو باہر. اب آپ وہاں فون کریں گے, وہاں پوچھیں گے جی محمد حسین کو جانتے ہیں؟ اور کہیں جی بالکل جانتے ہیں, ہمارے پاس کام کرتا رہا ہے. کیسا آدمی ہے؟ بڑا اچھا کام جانتا ہے. تو آپ کہیں گے نکالا کیوں تھا؟ وہ کہیں گے اصل میں ہمیں شک پڑا تھا, اس نے کوئی ہیرا پھیری کی ہے, اس لیے ہم نے اس کو نکال دیا تھا. کام اچھا جانتا ہے. اب آپ مجھے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتائیے کہ آپ ان دونوں میں سے کس کو ملازم رکھیں گے؟ اقبال مسیح کو رکھیں گے یا محمد حسین کو؟ بڑی سیدھی سی بات ہے, اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. کہ آپ کو پتا ہے کہ اقبال مسیح عیسائی ہے, اس کے باوجود آپ اسے ملازم رکھیں گے, اس لیے کہ ملازم آدمی کی سب سے بڑی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ دیانتداری. دھوکہ باز آدمی کتنا ہی ماہر کیوں نہ ہو, وہ آپ کو وارا نہیں کھاتا اگر وہ دھوکے باز اور بد دیانت ہو. تو کیا امیہ پاگل تھا؟ یعنی اسے اس کا غلام جو تھا اب دیانتدار بن گیا تھا, کیوں اس نے مارنا شروع کیا؟ اس لیے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مالک ماننے سے انکار کر دیا. یہ چیز قابل قبول نہیں ہے. تو خالق ہونا اور مالک ہونا کیا فرق ہے اس میں؟ ایک جگہ ہے جس کے آپ مالک ہیں, آپ اس کے لینڈ لارڈ ہیں. اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو ویسے ہی پڑا رہنے دیں, آپ کی مرضی ہے اس پہ گھاس لگوا دیں, آپ کی مرضی ہے اس پہ آپ گندم بیج دیں, آپ کا جی چاہے تو آپ اس پر پلازا بنا دیں. یہ آپ کا حق ہے, آپ کا اختیار ہے. پھر آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ جی گندم بیجنی ہے خود بیجیں یا ٹھیکے پر دیں یا کو ملازم رکھ کے کاشت کروائیں, یہ آپ کا اختیار ہے. آپ نے بلڈنگ بنانی ہے تو خود اینٹیں چننی ہے, کسی مستری کو دہاڑی پر رکھنا ہے, ٹھیکے پر رکھنا ہے یا کسی ٹھیکیدار کو دینی ہے, یہ سب آپ کا اختیار ہے. بلڈنگ بن گئی, اب اس بلڈنگ کو مینٹین کرنا ہے, خود رہنا ہے, کرائے پہ دینا ہے, خالی چھوڑنی ہے, یہ سب اختیار کس کا ہے؟ آپ کا ہے. لیکن اس بلڈنگ کا بنانے والا وہ ٹھیکیدار ہو, وہ اس کا آرکیٹیکٹ ہو, وہ اس کا انجینئر ہو, یا اس کا مستری ہو جس نے وہ اینٹیں چنی ہیں اور پلستر کیا ہے, وہ آ کر کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ کیونکہ یہ اینٹیں میں نے چنی تھیں لہذا میری مرضی کے بغیر آپ ان میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے. کوئی ہے اس کا اختیار؟